پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کراچی میں ایک بار پھر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہونے لگا ہے اور ایک بار پھر یہاں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تازہ ترین واقعات میں عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق مختلف جو کراچی کے حصے ہیں ان میں فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں اور اس میں ان مختلف واقعات میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، متعدد افراد اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ مختلف حصوں میں رینجرز بھی تعینات کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹارگٹ کلنگ کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اس صورتحال کا نوٹس لے لیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات ہم جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے بابر سلیم سے۔ جی بابر، یہ کن کن حصوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں اور کیا صرف ANP کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے یا مختلف لوگوں کو مارا جا چکا ہے اس میں؟ جاوید دیکھیں، یہ گزشتہ شب ان واقعات کا سلسلہ شروع ہوا تھا جب شاہ فیصل کالونی میں 2 حکومتی حلیف جماعتوں کے کارکنان جو ہیں وہ دو بدو ہو گئے تھے اور اس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں دونوں جانب سے جو ہے وہ جانی نقصان سامنے میں آیا۔ اس کے بعد یہ آج صبح سے یہ فائرنگ کا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلی ہلاکت آج صبح قصبہ کالونی میں ہوئی ہے۔ اورنگی ٹاؤن سے متصل یہ علاقہ ہے جہاں پر پہلی ہلاکت سامنے آئی، اور اس کے بعد پھر وہاں مورچہ بند فائرنگ کا سلسلہ دن بھر وقفے سے جاری رہا ہے۔ اس کے ساتھ پھر گودرا کا علاقہ ہے جو کہ نیو کراچی میں واقع ہے، یہاں 2 برادریوں کے درمیان باقاعدہ تصادم ہوا ہے جس میں 3 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک انتہائی اہم اور جو ہم کہیں کہ بڑا واقعہ سامنے آیا وہ وائرلیس گیٹ پہ آج اب سے تقریباً 1-1.5 گھنٹے قبل جو فائرنگ ہوئی ہے، جس میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 1 شخص زخمی ہے۔ کل تعداد 5 ہو چکی ہے ہلاکتوں کی، جبکہ 10 افراد شہر کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ متاثر ہیں علاقے، ان میں قصبہ کالونی شامل ہے، صدر کا علاقہ ہے جہاں پر ایک سیاسی جماعت کے دفتر پہ فائرنگ ہوئی ہے، وہاں ایک ہلاکت سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد نیو کراچی کا علاقہ ہے جہاں سارا دن آج گولیوں کی گونج جو ہے وہ فضاؤں میں سنی جاتی رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ فیصل کالونی اور شیرپاؤ کالونی کے متصل جو ایریاز ہیں وہاں پر آج کافی ٹینشن رہی ہے۔ اچھا بابر، یہ حکومت نے اس کا نوٹس لیا ہے، آج ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، NP کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی ہے، کیا کہنا ہے حکام کا، کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، اب تک بہت زیادہ کلیئر ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ گو کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے آج ANP کے رہنماؤں کی کچھ یقینی بات چیت کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنر ہاؤس کے باہر ANP کی جو کراچی کی کے عہدیداران ہیں انہوں نے گزشتہ شب جاں بحق ہونے والے اپنے کارکن کی لاش کے ساتھ دھرنا دیا ہے۔ وہاں پولیس کے ساتھ کچھ ناچاقی بھی ان کی سامنے آئی ہے۔ تاہم اب تک اس حوالے سے ڈیولپمنٹ کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو رول کر رہی ہیں، جو گورن کر رہی ہیں سندھ کو اور اسپیشلی کراچی کو، ان کا کیا اسٹانس ہے یہ فوری طور پہ سامنے نہیں آ پا رہا ہے۔ یقیناً کچھ رابطے ہو رہے ہیں آپس میں اور سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ بابر سلیم، کراچی سے ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک بار پھر کراچی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ کراچی میں شروع ہو چکا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ امریکی حکام پاکستان پہنچے ہیں، پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کی مشیر جیمز جونز اور CIA کے سربراہ لائیون پینٹا پاکستان پہنچے ہیں اور انہوں نے صدر سے ملاقات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ کیا پیغام لائے ہیں امریکی حکام، اسی پر ہم بات کریں گے دنیا نیوز کے نمائندے ضمیر حیدر سے۔ جی ضمیر، ان دونوں حکام کی اب ملاقاتوں کی کیا تفصیلات ہیں، کن کن سے ملاقاتیں ہوئیں اور یہ کیا پیغام کہا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے گزشتہ دنوں پاکستان پر کافی دباؤ بڑھانے کی کوشش کی تھی امریکہ نے، اب ان ملاقاتوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا ان میں ڈسکس ہوا ہے؟ دیکھیں جاوید، یہ ایک انتہائی اہم ملاقاتیں تصور کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد میں جو امریکی جو حکام آئے ہوئے ہیں، جنرل جیمز جونز ہیں اور لیون پنیٹا، جو ڈیلیگیشن کے ساتھ جو آج صبح ان کی دوپہر کو ملاقات ہوئی ایوان صدر میں، جس میں ایوان صدر زرداری کے ہمراہ پرائم منسٹر بھی تھے، شاہ محمود قریشی بھی تھے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی تھے، اور امریکی جو ایمبیسڈر ہیں این پیٹرسن یہ بھی موجود تھیں۔ دیکھیں، خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال اور جو دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، اور یہ تو ایک روٹین کی باتیں ہیں، لیکن اس میں جو خاص بات ہے کہ ان دونوں نے خاص ایک تفصیلی بریفنگ دی ہے ٹائم سکوئر کے ٹیررسٹ انسیڈنٹ جس میں فیصل شہزاد کی بات آئی، اس کے اوپر بھی انہوں نے بتایا کہ کیا انویسٹیگیشن پہنچی ہیں، کہاں تک پہنچی ہیں۔ اور اس میں خاص بات شہزاد یہ ہے کہ جاوید یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد جنرل جیمز جونز جو ہیں ان کی ایک طویل ملاقات ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ GHQ میں،
اور اس کے میں یقیناً یہ تمام معاملات بھی سامنے آئے ہوں گے، اور ان دونوں ملاقاتوں میں جو میرینز کو ویزوں کا معاملہ ہے، جو امریکی میرینز کو ویزے نہیں دیے جا رہے، اس حوالے سے بھی معاملات ہیں۔ ملٹری تعاون کو بڑھانا، اسٹریٹجک مذاکرات جو ہوئے ہیں ابھی گزشتہ مہینے جو امریکہ میں ہوئے، اور جب اس کا فالو اپ میٹنگ اب اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے کہ کیا پروگریس ہوئی ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اور اب جو ایک ابھی تک جس چیز کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس حوالے سے بھی ان ملاقاتوں میں یقیناً بہت اہم معاملات سامنے آئے ہوں گے، اور خاص طور پہ جو الزامات بھی لگائے جا رہے تھے امریکہ کی جانب سے کہ پاکستان میں چند حکام ایسے ہیں جن کو معلوم ہے کہ اسامہ بن لادن کہاں پہ ہے اور ملا عمر کہاں پہ ہے، تو یہ ان تمام معاملات کے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک انتہائی اہم ملاقاتیں تصور کی جا رہی ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اب پاکستان نے تو یقیناً جو ہے اپنا فلی کوآپریٹ کیا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے معاملات ہیں ان میں بھی پاکستان نے تعاون کیا ہے، اور یقیناً اس پوری ساری صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہوگا اس ملاقاتوں میں، لیکن جو پریس ریلیزیں آئی ہیں خاص طور پہ بہت بہت شکریہ۔ ضمیر حیدر ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور تفصیل سے بتا رہے تھے کہ امریکی حکام کی ملاقاتیں کن کن پاکستانی حکام سے ہوئی ہیں۔ ایک طرف امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیمز جونز اور CIA کے ڈائریکٹر لائیون پینیٹا پاکستان کے دورے پر ہیں، تو دوسری طرف پاکستان کے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا نے افغان صدر حامد کرزئی سے ملاقات کی ہے آج۔ کیا کچھ اس ملاقات میں گفتگو ہوئی ہے، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے محمد عمران سے۔ جی عمران، کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بڑی اہم ملاقات تھی کیونکہ ایک طرف امریکی حکام پاکستان میں ہیں، دوسری طرف یہ ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا کچھ گفتگو ہوئی ہے، کیا کچھ طے پایا ہے اس ملاقات میں؟ جاوید، یہ ملاقات حامد کرزئی کے امریکہ جانے سے قبل ہوئی تھی۔ بنیادی طور پر یہ ملاقات بہت اہم تھی کہ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان اور حکومت افغانستان حکومت کے درمیان جو ریکنسیلیشن کی ایفرٹس چل رہی تھیں، یہ اس حوالے سے تھی کہ پاکستان حکومت کے درمیان، پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور افغان حکومت کے درمیان ایک جو ہے جو ڈفرینس آف اوپینینز تھے، جو پرابلمز تھیں، ان کو ریزالو کیا جائے اور ایک یونینیمٹی جو ہے وہ اختیار کی جائے۔ اس میں جو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو سگنلز اور جو بات چیت کی ہے افغان اتھارٹیز کے ساتھ، حامد کرزئی کے ساتھ، اس میں انہوں نے واضح کیا ہے، جو جنرل پاشا بھی گئے 2 دن وہاں پہ قیام کیا اور ان کی ملاقاتیں ہوئی وہاں پہ انٹیلیجنس حکام کے ساتھ بھی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ افغان حکومت کو مکمل سپورٹ کرتی ہے اور کسی قسم کی کوئی علیحدہ سے ایجنڈا نہیں رکھتی۔ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں بہتری لانے کے حوالے سے پاکستان آرمی اور پاکستان گورنمنٹ جو کردار ادا کرنا چاہتی ہے وہ پازیٹیولی کرنا چاہتی ہے، اور افغان حکومت کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات جو ہیں ان کو آگے استوار کرنا چاہتے ہیں اور ان کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، کہ تاکہ دونوں ہمسایہ ممالک جو ہیں خطے کو جو چیلنجز درپیش ہیں اور جس قسم کی دہشت گردی کا سامنا ہے پاکستان کو اور جو صورتحال افغانستان میں ہے، اس سے بھی جو ہے وہ مناسب طریقے کے ساتھ جو ہیں دونوں مل کر ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ جو ہیں وہ اس کو حل کر سکیں، اور جو مسائل ہیں پرانے ان کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ اور مل جل کر بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں۔ اسی ملاقاتوں کے تناظر میں جو حامد کرزئی کا دورہ ہوا ہے امریکہ میں، اس دوران جو ہے وہ ماضی کی طرح کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن پاکستان کے اوپر یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہیں آیا۔ جو خطے کی جو صورتحال ہے اور اس میں جس قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں یہ ملاقات نہایت اہم ملاقات تھی، اور اس ملاقات کے نتیجے میں جو دونوں ممالک کے ملٹری لیول کے اوپر اور ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیول کے اوپر جو تعلقات ہیں ان میں بہت بہتری آئی ہے۔ بہت بہت شکریہ محمد عمران، آپ کا ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے، اور اس بات کی وضاحت کرنا یہاں پر ضروری ہے کہ یہ ملاقات آج نہیں ہوئی۔ ISI کے سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا کی ملاقات صدر حامد کرزئی سے ہوئی تھی حامد کرزئی کے دورہ امریکہ سے پہلے، لیکن یہ خبر آج آئی ہے اور اس میں یہ گفتگو کی گئی ہے کہ پاکستان کی جانب سے، پاکستانی عسکری حکام کی جانب سے افغان صدر کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ پاکستان کا کوئی اپنا
الگ سے کوئی ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ ہر صورت میں پاکستان افغانستان میں ایک مستحکم حکومت دیکھنا چاہتا ہے، ایک مستحکم افغانستان کو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب صدر حامد کرزئی، افغان صدر حامد کرزئی امریکہ پہنچے، امریکہ کے دورے میں جس طرح روایتی طور پر پہلے ان کے پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات آتے تھے، اس بار اس طرح کے بیانات سامنے نہیں آئے، اور اسی کے بعد امریکی حکام جن میں امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیمز جونز اور CIA کے ڈائریکٹر لیون پانیٹا شامل ہیں، وہ آج پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور پاکستانی حکام سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔